بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسان نحو حصہ اول کا 20واں سبق پڑھیں گے۔ مجرورات۔ مجرور یعنی جس پر زیر آئے یعنی کسرہ آئے تو وہ ہو گیا مجرور، یعنی وہ اسم جن کا اعراب جر ہے۔ جر میں دیکھیے صرف زیر نہیں آتا ہے، لیکن ابھی کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیر والی چیزوں کو ہی مجرور کہیں گے۔ تو جس پر جر ہے وہ دو ہیں، مضاف الیہ اور مجرور۔ یعنی ایک ہوتا ہے مضاف الیہ جو مضاف کے بعد آتا ہے، وہ بھی مجرورات کی قسم میں داخل ہے، اور ایک خود جو مجرور ہو کسی حرف جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مجرور بحرف جر یعنی وہ اسم جس پر حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے زیر آیا ہے۔ تو حرف جر جو ہے وہ 17 ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ مجرور کہلاتا ہے۔ تو یہ مجرورات دو قسم کے ہو گئے۔ اب یہاں پر مضاف الیہ کی بات کر رہے ہیں، اور حاشیہ نمبر 1 دیا انہوں نے، اس کو بھی نیچے دیکھیں گے۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی بات منسوب کی گئی ہو، جیسے قلم محمد، اس میں محمد کی طرف قلم منسوب کیا گیا ہے، اس لیے وہ مضاف الیہ ہے۔ یعنی مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی بات منسوب کی گئی ہو، کسی بات کی نسبت کی گئی ہو، کسی بات کو اس سے جوڑا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے قلم محمد، محمد کا قلم، تو اس میں محمد کی طرف قلم کی نسبت کی گئی ہے، اس کو منسوب کیا گیا ہے، یعنی قلم کو محمد کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو لفظ محمد مضاف الیہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ قلم جو ہے مضاف ہے، جس چیز کی نسبت کی جائے گی وہ مضاف کہلائے گا، اور جس کی طرف کی جائے گی وہ مضاف الیہ کہلائے گا۔ مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے کسی چیز کی، کسی چیز کا تعلق جوڑا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضاف الیہ ہو گیا، یہ بھی مجرور ہوتا ہے۔ اور قاعدہ اس میں بتا رہے ہیں کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، اور اردو میں اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی اردو میں مضاف بعد میں آئے گا، مضاف الیہ پہلے آئے گا، اور عربی میں مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ یعنی جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے وہ لفظ پہلے، اور جس کی طرف کی جا رہی ہے وہ بعد میں۔ اردو میں اس کے الٹا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ زید کا قلم یا محمد کا قلم، تو دیکھیں قلم لفظ اردو میں بعد میں آ رہا ہے اور عربی میں یہی لفظ پہلے آ رہا ہے، تو یہی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے۔ جو لفظ مضاف ہے یعنی قلم، دیکھیے نہ اس پہ تنوین آئی اور نہ ہی اس پر جو ہے الف لام آیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بار یہ لفظ اس پہ نہ ہی تنوین آئی نہ ہی الف لام آیا، تو یہ مضاف پر نہ ہی تنوین آئے گی نہ ہی الف لام آئے گا۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف کی حرکت عامل کے اختلاف سے بدلتی رہتی ہے، یعنی مضاف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے۔ قلم محمد بھی کہہ سکتے ہیں، قلم محمد بھی کہہ سکتے ہیں، اور قلمی محمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو حرکت بدل رہی ہے قلم پر، یہ جو اعراب بدل رہا ہے، یہ اس کے عامل کی وجہ سے بدلے گا، یعنی اس سے پہلے جو بھی فعل یا پھر کوئی بھی لفظ ایسا ہے جو عمل کرے گا اس میں، یعنی اس کو تبدیل کرے گا، وہ جو ہے اس کو بدل سکتا ہے، لیکن محمد ہر صورت میں زیر کے ساتھ ہی آئے گا، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہے گا، اور مضاف پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، یہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ مجرور بحرف جر وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے زیر آیا ہو، اور حروف جر 17 ہیں، میں نے جیسا بتایا، جو اس شعر میں جمع ہیں۔ اب ایک شعر انہوں نے ذکر کیا ہے، میں بھی حاشیے میں ہو یا اگلے صفحے میں ہو، ابھی اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو حاشیہ نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اضافہ، اضافتن باب افعال سے مضافن اس میں مفعول ہے، جس کے معنی ہے منسوب کیا ہوا، اور مضاف الیہ کے معنی میں ہے وہ اسم جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی گئی ہو۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے اوپر بتائی ہیں، اور کچھ صرفی تحقیق انہوں نے بتائی ہے اس کی، تو وہ چیز آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب آپ صرف سے تھوڑی سی واقفیت رکھتے ہیں۔ ہاں یہاں پر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مندو مذ خلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا، تو انہوں نے یہ 17 کے 17 یہاں پر ذکر کر دیے ہیں، تو ان کو آپ یاد کر لیجئے، یعنی با، تا، کاف، لام اور واو، مندو، مذ اور خلا،
ٹھیک ہے، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی اور الا، یہ ہو گئے 17۔ اب انہوں نے یہ نیچے کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے مررتو بالمسجدی تاللہ لأکیدن اصنامکم زید کالاسدی الحمدللہ واللہ لأفعلن کذا سرت من الہند الی المدینتی ہوا فی البیت سألتہ عن الامر۔ باقی مثالیں حصہ دوم میں آئیں گی، یعنی جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس میں باقی کی مثالیں آئیں گی۔ نیچے دیکھیں حاشیہ نمبر 1 میں کچھ لکھا ہے انہوں نے، ترجمہ بتا رہے ہیں ہر لفظ کا، تو ترجمہ آپ یہاں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں سبق نمبر 20 کو۔ اور ویڈیو کو لائک اور ہائپ کر دیجئے گا اور کمنٹ کیجئے زیادہ سے زیادہ، اس سے کیا ہے ویڈیو زیادہ آگے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔